अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ठीक आहियो ख़ुशूं कीअं आहिनि ज़िंदगियूं कीअं आहिनि ज़िंदगियुनि में छा कुझु थी रहियो आहे भई असांजी ज़िंदगियुनि में खोड़ कुझु थी रहियो आहे बिकॉज जॾहिं बि तव्हां न्यूज़ चैनल ते वेंदा आहियो त का न का ॾाढी मज़ेदार हिकु ख़बर जहिड़ी चटपटी जेका ख़बर हूंदी आहे उहा असांजे वटि साम्हूं ई हूंदी आहे। अच्छा चटपटी खां पहिरीं जेको गुज़िरियल शाम ऐं गुज़िरियल राति जेको हालात असां कराची में ॾिठा आहिनि उन जे बारे में तबसरो असां न कयूं ईअं थी नथो सघे बिकॉज़ उन्हनि तमामु जेके विक्टिम्स हुआ जेके कल्ह ट्रैफिक्स में फाथल हुआ उन्हनि मां हिकु नालो मुंहिंजो बि हो किथे तव्हां सां गॾु मां बि उन ई ट्रैफिक में गुज़री रही हुअमि उन ई ट्रैफिक जो हिसो हुअमि जेके को आई गेस ईसा नगरी में को धरनो वरनो थियो पिए जंहिंजे करे तमामु कराची हिकु त मसइलो इहो आहे न त असांजो कराची सां चवण जे लाइ असां चवंदा आहियूं त जी मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे पर इहो मुंहिंजो चवणु न आहे इहो हुकुमराननि जो चवणु आहे ऐं उहिदेदारनि जो चवणु आहे त हीअ जेके असां मेट्रोपॉलिटन सिटी सॾूं था 15 सालनि में हिन जी हालत का अहिड़ी थी वई आहे जो हाणे इहो देहात खां घटि न आहे इहो हुकुमराननि जो चवणु आहे असांजो चवणु न आहे बट स्टिल कराची जेका आहे उहो पाकिस्तान खे हिकु वॾो नंबर जेको आहे उहो इकॉनमी में ॾेई रहियो आहे हिकु वॾो परसेंटेज आहे जेको कराची हिकु बैकबोन वांगुरु असांजो जेको मुल्क आहे उनखे खणी वेठो आहे। ख़ैर जी उन मुल्क में उन शहर में जॾहिं किथे का अहिड़ो को मसइलो थिए थो जॾहिं किथे को हिकु जॻह ते को अहिड़ो प्रॉब्लम थिए थो जंहिंसां रस्तो को हिकिड़ो ब्लॉक थो थी वञे त कराची एतिरो कनेक्टेड आहे जो सॼो कराची खे ख़बर पए थी सभु कराची वारनि खे ख़बर पए थी जेके माण्हू उन टाइम ते घरनि खां निकिरनि था उन्हनि सभिनीनि खे उन ॻाल्हि जो शिद्दत सां अहसासु थो थिए सो उहो अहसासु जी तव्हां सां गॾु असांखे बि थियो ऐं जेको रस्तो असांजो अधु मुने कलाक जो हूंदो आहे वापसी जो उहो किथे असांजो कलाकनि में वञी गुज़रियो हो 2-2.5 कलाकनि में। ख़ैर जी हीअ जेके नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि इहे ज़िंदगी में थींदियूं रहंदियूं आहिनि। अॼु जी चटपटी जेका ॻाल्हि ख़बर जी जेका मां ॻाल्हि कई अक्सर असां वटि जेके मीम्स आहिनि उहे ॾाढो जल्दी ठही वेंदा आहिनि ऐं प्लस असां उन कंट्री सां तालुक़ु रखूं था उन मुल्क सां तालुक़ु रखूं था जंहिंमें असां जंहिंजे लाइ कुझु बि चई छॾियूं को मसइलो ई कोन्हे असांजे लाइ को प्रॉब्लम ई कोन्हे हा हिकु को कानून शायदि चयो हुन त निकिरे थो पर उन कानून में शायदि उहो इम्प्लीमेंट थी बि वियो आहे उन कानून में किथे तव्हां कंहिंजे लाइ कुझु बुरो चओ था त तव्हांखे उनजी सज़ा बि कटणी पवंदी ऐं उन ते का कानूनी कार्रवाई थी बि सघे थी बट आई गेस इहो जेको रूल आहे या इहो जेको लॉ आहे शायदि मीम्स ते किथे अप्लाई न थिए बिकॉज़ असांजे मुल्क में असां जिते ॾिसूं था त असां वटि 2 शयूं आहिनि जेके ॾाढियूं स्ट्रॉन्ग आहिनि हिकु म्यूज़िक ॿी कॉमेडी सो मीम्स मूंखे लॻे थो कॉमेडी जो हिसो आहे ऐं इन करे उन ते नथो अची सघे। कल्ह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु कुझु लॉयर्स सां कुझु शयूं ॻाल्हाए रहिया हुआ जंहिंमें हमेशह जॾहिं बि उहो ॻाल्हाईंदा आहिनि का न का अहिड़ी चटपटी शइ ज़रूरु माण्हुनि खे ॾेई छॾींदा आहिनि जंहिं ते माण्हू तबसरो ज़रूरु कंदा आहिनि ईअं थी नथो सघे त बिलावल साहिबु अची ऐं किथे को ख़िताब कनि सवालनि जा जवाब ॾियनि या कंहिं चैनल ते वेहनि ऐं असां को चटपटी असां का शइ न कढूं त जनाब कुझु ज़ाहिर आहे सॼो टाइम पढ़ाई ऐं इनिशियल स्टेज डिफरेंट रीज़न्स जी वजह सां ॿाहिरि गुज़रियो त उन्हनि जी जेका सिंधी उर्दू आहे उन ते एतिरो सुठो कंट्रोल कोन्हे बट यस कॾहिं कॾहिं उहे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे वेंदा आहिनि जेके असांजे लाइ ॾाढियूं चटपटियूं थी वेंदियूं आहिनि। हिकु अंग्रेज़ी जो को कोट हो जंहिंखे उन्हनि उर्दू में चवण जी कोशिशि कई ऐं उन कोशिशि सां एतिरो कामयाबु थी वियो जो आई एम श्योर असांजे तमामु जेके असांखे ॾिसण वारा व्यूअर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकु ॾाढो ज़बरदस्त कॉन्टेंट जेको आहे न उहो मीम्स जो निकिरी वियो सो असां वटि जीअं पहिरीं पानी आता है बारिश आता है इन टाइप जूं शयूं जॾहिं असां वटि आयूं त मूंखे लॻे थो हाणे नेक्स्ट जेको मीम्स जेको असां वटि कॉन्टेंट आहे न उहो बिलावल भुट्टो साहिब जी उन ॻाल्हि ते ज़रूरु अचण वारो आहे जेको हुन अंग्रेज़ी जे हिकु कोट जो तर्जुमो उर्दू में करण जी कोशिशि कई ऐं किथे टंग स्लिप थी वई ऐं किथे कुझु ॻाल्हियूं कहीं दूर निकल गई। ख़ैर जी प्रोग्राम की तरफ़ अचूं था अॼु प्रोग्राम की स्पेसिफिकली अॼु तव्हांखे असां ॿुधाइणु चाहियूं था त प्रोग्राम के असांजे जंहिं हिकु साथी आहे जेको असांजे प्रोग्राम में जुड़ियो आहे जंहिं हिन प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे सलमान्स जे बारे में तव्हां ई मां बख़ूबी सुञाणियूं था जंहिंखे हार्ट ऑफ एवरी होम सॼो वेंदो आहे सलमान्स जंहिंजी हिकु वसी रेंज आहे जेका किथे न किथे तव्हांजे मुंहिंजे घरनि में ज़रूरु यूज़ थींदी आहे। हिन में जी खोड़ सारियूं हुननि जूं शयूं आहिनि हिननि जूं खोड़ सारियूं टॉपिंग्स आहिनि जेके तव्हांजे मुंहिंजे घरनि में यूज़ थींदियूं आहिनि जेके असांजे ॿारनि जे लाइ ॾाढियूं ज़बरदस्त हूंदियूं आहिनि। अच्छा जॾहिं तव्हां ॿारनि जी ॻाल्हि कयो था त ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट इहे उहे फ्लेवर आहिनि जेके असांजे ॿारनि खे ॾाढो अट्रैक्ट कंदा आहिनि एंड देन जॾहिं वॾनि जी ॻाल्हि कयो था त असां वटि ॿारनि जे लाइ बि ख़ैर हनी इलाही मुफ़ीद आहे पर जॾहिं वॾनि जी असां ॻाल्हि कयूं था त असां वटि उहे माण्हू जेके शुगर खां भॼंदा आहिनि उन्हनि खे ओरिजिनल हनी जी तरफ़ वञिणो आहे त सलमान फूड्स इज़ समथिंग जेको असांखे उहा हनी बि प्रोवाइड करे थो ॾाढो ज़बरदस्त
तरीक़े सां उहा हनी बि प्रोवाइड करे थो। गॾोगॾु जी हिननि जी जेका जैम आहे उन जी बि हिकु वॾी रेंज आहे जेका असांखे मिले थी। सलमान फूड्स गुज़िरियल कई सालनि खां जेको आहे उहो तव्हांजे मुंहिंजे घरनि में नज़र अचे थो। 1950 खां माशाल्लाह 1950 खां हिकु वॾो नंबर आहे। 1950 खां सलमान फूड्स जेके आहिनि उहे मार्केट में आहिनि ऐं न सिर्फ़ु पंहिंजा सुठा प्रोडक्ट्स बि असांखे ॾेई रहिया आहिनि, प्लस इहा मयार जेका गारंटी आहे न उहा बि सलमान फूड्स ॾेई रहियो आहे। सलमान फूड्स जंहिंखे चयो वेंदो आहे त जी चखो मज़ा ज़िंदगी का, त जी हीअ जेको ज़िंदगी जो मज़ो आहे न अगरि तव्हांखे वठिणो आहे त सलमान फूड्स जी तमामु रेंज जी तरफ़ वठो। पिज़्ज़ा सॉस बि तव्हांखे हिते मिलंदो, तव्हांखे डिफरेंट टॉपिंग्स मिलंदियूं, जैम्स मिलंदा, हनी मिलंदा एंड देयर इज़ सो मच। त जी प्रोग्राम जी तरफ़ अचूं था ऐं सलमान फूड्स जो साथ त बिल्कुलु ई आहे पर प्रोग्राम जी तरफ़ अचूं था असां सां गॾु हाशिम भाई गॾु हूंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम। कीअं हो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, तबीयत ठीक आहे जबरदस्त हाशिम फिट फाट। ज़िंदगी कीअं हाशिम भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कीअं जबरदस्त गुज़री रही आहे? किथे गुज़री रही आहे? बेहतरीन गुज़री रही है, कराची में गुज़री रही है। कराची में? ॿियो केॾांहुं वेंदी ज़िंदगी न? हाँ ॿियो केॾांहुं वेंदी? ज़िंदगी हिते ई आहे ज़िंदगी। आहे हिते ही। हिते इन ॻाल्हि खे असांजे काफ़ी माण्हू सीरियस बि वठी छॾियो आहे हाँ न, तॾहिं कराची में हर क़ौम नज़र ईंदी आहे। बिल्कुल बिल्कुल। ख़ैर हम सिंध में रहने वाले हैं ना, मेहमान नवाज़ हैं सारे, छा कयूं। अच्छा जी, असां सां गॾु असांजा महिमान तशरीफ़ फरमाइनि। महिमान नवाज़ ते ॻाल्हि थी आहे, उते असांजा महिमान तशरीफ़ फरमाइनि, उन्हनि जो तारीफ़ अञा ताईं असां न कयो आहे प्रोग्राम में। अच्छा जी, जिते असां ॿियनि शयुनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं उते हिकु वॾो कंसर्न असां वटि असांजी डेयरी प्रोडक्ट्स जो बि आहे। डिफरेंट प्रोडक्ट्स ते असां हमेशह ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर जेको असां वटि रॉ जेको डेयरी प्रोडक्ट ईंदो आहे उन जो कंसर्न बि किथे न किथे तव्हांजे, बिकॉज़ हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका तव्हांजे मुंहिंजे घरनि में यूज़ थींदी आहे। त कुझु इहे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके तव्हांजे मुंहिंजे घरनि में हमेशह इहे सवाल थींदा आहिनि, हमेशह कुझु मिसकंसेप्शन्स हूंदा आहिनि जेके असांजे साम्हूं ईंदा आहिनि, कुझु डिफरेंट शयुनि ते डिस्कशन बि थींदी आहे। अॼु उन्हनि जा जवाबात वठण जे लाइ असां छो न हिकु अहिड़े शख़्स खे पंहिंजे प्रोग्राम में मधू कजे जेके असांखे सही तरीक़े सां ऐं ग्राउंड रियलिटीज़ जेके आहिनि उहे असांखे ॿुधाए सघनि। हिकु डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन जा प्रेसिडेंट असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, असां गॾु शेख उमर गुजर साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर। अच्छा जी, शाकिर उमर साहब, वही शेखों से पाला बड़ा है हमारा, हम क्या करें। ठीक है, खुश है शाकिर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? जी जी। जिंदगी की है शाकिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर रही है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कहाँ गुजरती है, कैसे गुजरती है? सुबह कितने बजे होती है और फिर शाम कब ढलती है? बस जी, फार्मर्स की ज़िंदगी तो यकीनन सर्दी, गर्मी, बारिश, बरसात, तमाम चीज़ें, हाँ हर किस्म की मसाइल से नब्ज़ आज़मा हो के हम आपके लिए दूध, गोश्त और दीगर चीज़ें हाँ फराहम करते हैं। यकीनन किसान ही आप लोगों के लिए सब कुछ करता है। आपको किसान ज़िंदा रखने की कोशिश करता है, ना कि मशीनें। बिल्कुल, ये वाकई सही बात है, क्योंकि हमें बड़ा कहा जाता है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी एडवांस हो गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन उस एडवांसमेंट को बनाया भी तो इंसान ने ना। यकीनन जी टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, पर आप देखें कि कोरोना में आपको किसान ने ज़िंदा रखा, ना कि हाँ। मशीनों ने। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। और हम लोग उस तरफ जा रहे हैं कि बहुत हमारे लोगों को ये तरगीब दी जा रही है कि जी हम मसनूई चीज़ें इस्तेमाल करें, ना कि खालिस। हाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे नेशनल मीडिया समेत हमारे लोग अपने अनथक मेहनती किसान की अहमियत को जाने, खालिस और ऑर्गेनिक चीज़ों की अहमियत को भी जाने, और उसकी पहचान भी जाने कि वो पहचान कैसे की जाती है। ज़रा इसके बारे में भी हमने बात करनी है आज आपसे। वक्त है ब्रेक, जो ब्रेक की तरफ हलूं था वापस जी हिकु ॿियूं महिमान आहिनि जिन सां तव्हांखे मिलाइणो आहे, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट जो हिकु हिसो शामिल करणो आहे। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, प्रोग्राम जे हिन हिस्से में असांखे हिकु ॿी महिमान जॉइन कयो आहे जिन जी तरफ़ मां वञणु चाहियां थी। ऐं मोहतरमा जो आवाज़ त ख़ूबसूरत आहे ई आहे, पाण बि ॾाढी ख़ूबसूरत आहिनि। तव्हां पाकिस्तान टेलीविज़न जे स्क्रीन ते हिननि खे ॾिठो हूंदो, ॿुधियो हूंदो, ऐं जेके
ॿुधण वारा आहिनि उन्हनि हिननि खे FM ते खोड़ अरसे खां ॿुधी रहिया हूंदा, हींअर ताईं ॿुधी रहिया हूंदा। अॼु असांजे शो में बि आयूं आहिनि, असां बि कुझु डिफरेंट तरीक़े सां ॿुधंदासीं। माशाल्लाह सां न सिर्फ़ु पाण हिकु सुठी होस्ट आहिनि बल्कि हिकु सुठियूं सिंगर बि आहिनि असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं। सिदरा ताहिर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो, ठीक आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीक आहियां। तबियत ठीक आहे सिदरा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे सिदरा साहिबा? बहुत अच्छी गुजर रही है और आज काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो मैं खुश हूँ कि मैं आज अपने मसरूफ कैजुअल में से वक्त निकाल पाई क्योंकि आज छुट्टी थी। हाँ, तो आज छुट्टी थी? एग्जैक्टली। ये कौन सी छुट्टी थी यार? बस एक जॉब मैंने एक और जगह स्टार्ट की है तो वहाँ पर ये है कि नॉर्मल वीकेंड्स पे छुट्टी नहीं होती, कोई भी वीक के एक दिन हमें छुट्टी मिल जाती है, तो आज छुट्टी थी लकीली, दैट्स व्हाई आई एम हियर। यार जो छुट्टी वीक में हो अच्छी बात है, लेकिन फिर संडे पे अफसोस नहीं होता कि सबकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं है? होता है, लेकिन यू नो हर चीज़ के कॉन्स एंड प्रोज होते हैं। हाँ। तो अक्सर जब वीकडेज में छुट्टी मिलती है तो वो काम जो वीकेंड्स पे आप नहीं कर पाते वो आपके फिर वीकडेज में पूरे हो जाते हैं। वीकडेज ये बड़ी एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब सैटरडे संडे हमें छुट्टी मिलती है और हमें ऐसे कोई ऑफिशियल काम करने होते हैं तो हम सैटरडे संडे को नहीं कर सकते, तो ये अच्छी बात है कि आप वीक में कर लें। और फिर जो वीकेंड्स होते हैं सुस्ती से गुजारने से अच्छा है कि यार ठीक है चलो काम पर ही चले जाएं। फिर लोग घर वालों में ज़रा वैल्यू भी हमारी बढ़ जाती है कि यार बेचारी संडे को भी काम कर रही है। नहीं सिद्रा? एग्जैक्टली, बिकॉज घर वालों को यही शिकायत होती है कि टाइम नहीं हम दे पा रहे होते, तो फिर चीज़ें ना साइड बाय साइड हम मैनेज इस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमने क्योंकि सिदरा साहिबा छो तो सिदरा साहिबा अचण वारी हूँ तो असां पंहिंजो जेको ही म्यूज़िक जो सेशन आहे वो पंहिंजे प्रोग्राम में न शामिल न कयो हो। ऐं जीअं मूं तव्हां सभिनी खे ॿुधायो तो ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ आहे सिदरा साहिबा जी। मां चाहियां थी त हिननि जी ख़ूबसूरत आवाज़ असांजे प्रोग्राम में शामिल थिए। सिदरा क्या सुना रही हैं? प्रोग्राम के आगाज़ में आरफाना कलाम हो जाए, दामन लग गया वाला। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त 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 भाई, ॾाढी ख़ूबसूरती सां प्रोग्राम जो जेको आहे वो आगाज़ थी चुको आहे, ॾाढो प्यारे अंदाज़ सां, ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ सां प्रोग्राम जो प्रोग्राम जो जेको आगाज़ आहे वो थी चुको आहे। अच्छा जी, हिते थोड़ी सी उहे ॻाल्हियूं जेके असांजे दिलनि जा सवाल भी आहिनि, असांजे घरनि जा सवाल भी आहिनि, घरनि जी डिस्कशन भी आहे, उन तरफ मैं वञणु चाहियां थी। शाकिर साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ, और पहले तो इस एसोसिएशन के बारे में मैं चाहती हूँ कि हमारे, क्योंकि बड़ा एक हमारे पास ना बड़े मिथ्स भी हैं, हमारे पास बड़ी मिसकंसेप्शन भी है। फिर उसके बाद हम जब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो हमें लगता है कि वो वहीं तक है जो हमें नज़र आ रहा है, वो दूध दही तक ही डेयरी ख़त्म हो जाती है, हालांकि इसके पीछे एक पूरी चेन है जिसके बाद आपको वो प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है। तो ज़रा सा आपकी एसोसिएशन के बारे में मैं चाहूँगी कि शुरुआती अल्फाज हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। हाँ, जज़ाकल्लाह जी। सबसे पहले तो धरती न्यूज़ का कि किसानों के मौक़िफ़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने मुझे बुलाया। तो मैं आपको ये बता दूं कि डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की बुनियाद कराची से है, जो कि 2014 में डाली थी, और मैं इसका फाउंडर हूँ। और अभी ये पूरे पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल तक, ज़िले सतह तक इसका सेटअप मौजूद है। सही। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने किसान को मुनज़्ज़म करें, और कोऑपरेटिव्स के तौर पे, जैसे कि इंडिया में एक मॉडल है हमारे पास अमूल का, और अमूल जो कंपनी है उसमें हर किसान पार्टनर है। हम ये चाहते हैं कि हम किसानों को इकट्ठा करके पाकिस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दें। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है पंजाब में, तो ख़ास तौर पे कि जी शहर भर में, लाहौर में, जैसे कि फैसलाबाद में या दीगर शहरों में, जबकि पंजाब हब है लाइव स्टॉक का। हाँ हाँ। और सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक की जो तादाद है, जो मवेशियों की तादाद है, वो पंजाब में है। 75% जो लाइव स्टॉक का मालिक है वो पंजाब है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह किसान को भी मजबूत करें, उसे एंड यूज़र तक पहुंचाए, बीच में से मिडल मैन को ख़त्म करें, और जो सारिफ है उसे ताज़ा खालिस दूध, बेहतरीन मिलावट से पाक दूध फराहम करने की कोशिश करें। उसके लिए हमने, जैसे मैं बता दूं आपको कि उसमें हमारी जो बहुत ज़्यादा मदद की है, वो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। जी सही। हम मुल्क भर के किसानों को जो इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं वो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, जैसे कि DCFA पाकिस्तान के 163 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर मुल्क भर की तमाम कंपनीज, तमाम फार्मर्स मौजूद हैं। और हमें पता है
کہ کسی بھی کمپنی کے بارے میں ایک خبر ڈیری کی کمپنی کے بہتر اچھی خبر چلتی ہے اس کی سیلز اوپر چلی جاتی ہے, ایک نیگیٹو خبر چلتی ہے اس کی سیلز نیچے آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح ہم نے فیس بک پہ تقریباً 2 لاکھ ریلیونٹ آڈین ہے ہمارا جو فارمر ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ملک بھر کے کسانوں کو ہم اویئرنیس فراہم کریں, اور سب سے زیادہ جو کام ہے اداروں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اویئرنیس فراہم کریں کسانوں کو, دودھ کی, گوشت کی, مرغی کی, انڈے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ چیزیں ہو جائیں گی. پر بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہماری متعلقہ منسٹریز ہیں, جیسے کہ سب سے زیادہ اس میں اہم ہے جی 4 صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ. اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا. ایسا ہی ہے. ہاں, دنیا کا چوتھا بڑا دودھ کا پیداواری ملک ہے پاکستان, اور اس میں یہاں پینے کے لیے دودھ نہیں, اڈلٹریشن زیادہ دودھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تو یقینی طور پہ اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہمارے اداروں پہ عائد ہوتی ہے. دودھ میں اڈلٹریشن کیوں کر اور کیسے ممکن ہو رہی ہے, صحیح ہم ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان فوڈ اتھارٹیز کو, جبکہ اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں. اس کی ذمہ دار ہے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور 4 صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک. اگر ہم دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کریں, جیسے کہ دنیا نے اپنے جانور کی فیکس پیداوار کو بڑھایا, ہمارا جانور 6 لیٹر دودھ روزانہ دے رہا, اور امریکہ میں, یورپ میں, کینیڈا میں یا دیگر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا جانور 60 لیٹر دودھ روزانہ دے رہا ہے. اچھا, تو یہاں پہ جب آپ 6 اور 60 کے نمبر کی ایک بڑا ڈفرینس ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم جیسے ہمارے پاس جب آپ وہ آتے ہیں نا کہ فارمی انڈے تو فارمی مرغیاں تو پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے, تو جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں جب ہماری ہیلتھ اس کی کمپرومائز ہو رہی ہے, اس ملک میں اس کی ہیلتھ کمپرومائز نہیں ہو رہی؟ نہیں جی, اصل میں آپ کے سوال کو صحیح معنوں میں سمجھ بھی نہیں پایا ہوں. میں آپ کو بتا دوں جی جناب, ایک اب آسان سی ایک بات ہے کہ جب آپ ایک نیچرل چیز ہے جو آپ کو ایک اماؤنٹ دیتی ہے, اس کو آپ آرٹیفیشلی طور پر اتنا کر دیتے ہیں, تو کیا اس میں کمپرومائز نہیں ہوتی چیزیں؟ نہیں جی, دیکھیں ایک تو پوری دنیا میں جی ایم او اور نان جی ایم او کی بحث بہت زیادہ, پر یہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں ہم اپنے مویشیوں کو جینیٹکلی جو امپروو کرتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کی بلڈ لائن ہے اس کو بہتر کیا جاتا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے جیسے میں اگر عام فہم الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں, ایک جانوروں کا ہرڈ ہے, اس میں ہم 10 مویشیوں کو سلیکٹ کر لیں کہ وہ اچھی دودھ دینے والی گائے ہیں, اور 10 مویشیوں کو ایسوں کو سلیکٹ کر لیں کہ جی ان کی جو بچے تھے انہوں نے اچھا دودھ دیا, اور ہم انہیں ساتھ اس کی بلڈ لائن کو بناتے جائیں. یہاں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کسان چونکہ اویئر نہیں ہے, کسان ناخواندہ ہے, جس کی وجہ سے اس جانور کی بلڈ لائن کو تباہ کر دیا گیا. دن بدن جیسے پہلے ہماری فی کس پیداوار 12, 13, 14 لیٹر تھی پر جانور, اب وہ 6 لیٹر پہ آ گئی. وہ اویئرنیس نہ ہونا, تو اس سے جینیٹکلی دنیا نے اپنے جانور کو امپروو کیا ہے. اب جیسے ہماری ریڈ سندھی ہے, یہ ٹھٹا بیلٹ کی, کوسٹل ہائی وے بیلٹ کی گائے ہے, وہ برازیل نے امپروو کی, اب وہ 30 لیٹر روزانہ دودھ دے رہی ہے برازیل میں. پاکستان میں کتنا دے رہی ہے؟ 5 سے 6 لیٹر. آخر کو کیوں؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ساہیوال گائے ہے ہمارے پاس تو اصل گائیں ختم ہو گئی, انڈیا کے پاس زیادہ ہے ساہیوال, کیونکہ لوگوں نے جو دنیا ہے اس نے ہماری بریڈ پہ کام کیا ہے. ہمیں بیف بریڈ اور ڈیری بریڈ دونوں پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ گوشت حاصل ہو, زیادہ سے زیادہ دودھ حاصل ہو, اور ہم دودھ کی قیمتیں نہ بڑھائیں, ہم اپنے جانور کی پیداوار بڑھائیں. اسے ٹیکنیکل لوگ زیادہ بہتر انداز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں, نہ کہ ایک کسان. تو اگر جیسے ہماری پیداوار بڑھ جائے گی نا فیکس, تو ہمیں قیمتیں بڑھانی نہیں پڑیں گی. ٹھیک ہے, چلے ہم ٹیکنیکل لوگوں کی باتیں ذرا سائڈ پہ کر کے ہم ذرا کسانوں کی باتیں کرتے ہیں. اور جب آپ کسانوں کی بات کر رہے تھے اور آپ کہتے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ اویئر نہیں ہے, یہ کیا کس کی غلطی ہے پھر؟ یہ ذرا مجھے یہ بتائیں, آپ ایک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ کس کی غلطی ہے کہ ہمارا کسان اویئر نہیں ہے, اور اس کا نقصان نہ صرف کسان کو ہو رہا ہے, نہ صرف کسان کی ظاہر اس ارننگ میں ہو رہا ہے یا اس ایسوسیشن میں ہو رہا ہے, بلکہ ہمارا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے؟ یقیناً جی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ترقی لانے کے لیے سب سے زیادہ جو اہم ہے
وہ ہے اپنے کسان کو ایجوکیٹ کرنا. وہ ساری ہماری اکیڈمیا کی ذمہ داری ہے. اور یقینی طور پہ اب جیسے کہ میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے تعلیم حاصل کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو بھینس کالونی وہ سب سے بڑی درسگاہ ہے. ہمیں وہاں کیمپس چاہیے اپنی زرعی یونیورسٹیز کے, اپنی ویٹنری یونیورسٹیز کے. اس کے لیے ہم بارہا حکومت کو لکھتے بھی ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں. اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ پروڈکٹس, جیسے آپ نے سلمان فوڈز کا ذکر کیا. سلمان فوڈز میرے دوست ہیں بہت اچھے, سرفراز احمد خان, اعلیٰ ترین پروڈکٹ شہر کو, پاکستان بھر کے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. اور یقینی طور پہ ہمیں اپنی لوکل پروڈکٹس کو, پاکستانی کمپنیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ اب میں نے ذکر کیا, ہم بیچ سے مڈل مین کو ہٹانا چاہتے ہیں. ہماری ایک یونیورسٹی ہے یواس لاہور میں, ویٹنری یونیورسٹی ہے, وہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کے کورسز کراتے ہیں. انہوں نے ہمیں مسلسل ویلیو ایڈیشن کے کورسز کرائے ہیں, جیسے چیز, فلیورڈ ملک, پیکجڈ ملک اور دیگر تمام ٹریننگز کرائی ہیں. اور اسی طرح آرٹیفیشل انسیمینیشن ہے, جیسے اچھی بریڈ لینے کے لیے, فارم مینجمنٹ ہے, کاف ریئرنگ ہے, دیگر یہ تمام ٹریننگز ہماری یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہیں. صرف یواس ادا کر رہا ہے یہ ذمہ داری. باقی یونیورسٹی جیسے سندھ میں ہماری ٹنڈو جام ہے, ہماری بلوچستان میں لسبیلا یونیورسٹی ہے, ہماری خیبر پختونخوا میں گومل یونیورسٹی ہے, اسلام آباد میں ایرڈ ہے, اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. ان سب کو چھوٹے شارٹ کورسز ڈیزائن کرنے چاہیے. انہیں کسانوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی ٹریننگز دینی چاہیے. ہم چیز کی بہت بڑی مارکیٹ کھڑی کر سکتے ہیں, کیونکہ دودھ تو ہمارے پاس بہت ہے نا, پر اسے مارکیٹ نہیں مل رہی, بیچ میں مڈل مین ہے, ہمارا ایکسیس نہیں ہو رہا. تو ہم چیز کی مارکیٹ, کیونکہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگنے کے بعد امپورٹڈ چیز آنا اب یقینی طور پہ مہنگا ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا. لوکل مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اسے کھڑا کرنے کے لیے ہماری جتنی جو مشینری بناتی ہیں چھوٹی, ہم ہوم میڈ چیز میکنگ کی ایک انڈسٹری کھڑی کر سکتے ہیں اگر ہمارے ادارے ہم سے مل کے کام کریں. کل کراچی یونیورسٹی میں نے یہی سوال کیا, ادارے اور ایسوسیشنز ملتی نہیں, مسئلہ یہی ہوتا ہے. کل ایک وہ ہمارا پروگرام تھا کراچی یونیورسٹی میں نے ان سے یہی سوال کیا, جی میں صرف آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے. اگر آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں گے تو یقینی طور پہ پاکستان آگے بڑھے گا. ایسا ہی ہے, کسان آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اور میں آپ کو بتا دوں جی, اگر ہم اپنی زراعت کو ٹھیک کر لیں نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے, ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک ہے, ہماری جو زمین ہے, سندھی میں ایسا چلتا ہے تو سر سون زمین ہے, یہ ایسا ہم مثال دیتے ہیں کہ سونا ہے ہماری زمین. تو اور پھر جب آپ ایگریکلچر یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر ایسے گن رہے ہوتے ہیں آپ. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم جہاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی زراعت ہے, ہمارے پاس اتنا بندہ نہیں آتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, اور وہاں ہمارے پاس یونیورسٹیز بس 1 2 3 4 ایسے ہم گنتے ہیں یونیورسٹیز کو. اصل میں جی سب سے زیادہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے پہ بجٹ کو مختص کرنا چاہیے. آپ دیکھیں بجٹ تو ہے, پہنچنا چاہیے. دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز انڈین ہیں, پاکستانی کیوں نہیں ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے نا جی. میں آپ کو بتا دوں یقینی طور پہ بہت سارا قصور ہمارے سیاستدانوں کا بھی ہے, بہت سارا قصور ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگوں کا بھی ہے, ہمارے عام لوگوں کا بھی ہے. یہ میں ہمیشہ اس پہ بات کرتی ہوں, وہ کہ بڑی ایک وہ نا کامن سی مثال ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو مجھے اس پہ دل سے میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی منسٹر آئے گا وہ جا کے کر لے گا, ہم خود بھی انٹرسٹ نہیں لیتے. کیا آپ کو منسٹر سکھائے گا کہ آپ نے ٹریفک رولز کیسے فالو کرنے ہیں؟ کیا آپ کو منسٹر سکھائے گا کہ یا کوئی آپ کو پریزیڈنٹ سکھائے گا کہ آپ کو صبح ٹائم پہ کیسے اپنے کاموں پہ پہنچنا ہے, آپ نے اپنے کاموں پہ اپنا 100% کیسے دینا ہے؟ یہ آپ کو حکومت نہیں سکھائے گی. میں کچھ عرض کروں جی. دیکھیں قوانین کی پاسداری سب کا فرض ہے. ایسے ہی ہے. میں اگر ملک سے باہر جاتا ہوں, ہم چلے کینیڈا, یورپ, امریکہ, اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں, ہم مڈل ایسٹ کو ہی لے لیتے ہیں نا, چھوٹی سی جگہ کو. وہاں میں جاتا ہوں تو میں قانون کی پاسداری کرتا ہوں. تو بہت زیادہ ضروری ہے ہم اپنے قوانین کو سخت ترین بنائیں اور سزائیں دیں لوگوں کو. اور جب قوانین پہ امپلیمنٹ ہمارے اداروں کا کام ہے, نہ کہ ہمارے عام لوگوں کا. عام لوگ تو ناخواندہ ہیں, جب انہیں پتہ چلے گا نا مجھ پہ ایف آئی آر ہوگی, مجھ پہ فائن ہوگا, مجھے بھرنا پڑے گا, چیزیں کرنی پڑیں گی. مجھے پتا ہے یہ تو
اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے حسین ترین خطے سے نوازا ہے، الحمدللہ، جہاں یقیناً 5 دریا، پہاڑ، ماشاءاللہ زرعی زمینیں، اور سب سے بڑی بات آپ کے پاس ایک انتھک محنتی کسان ہے ہاں جو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. میڈم نے فرمایا کہ جی میری آج کی چھٹی تھی، میں آ گئی. میں آپ کو بتا دوں جی آپ کے کسان کی چھٹی نہیں ہوتی. وہ زمین کا سینہ چیر کے سونا پیدا کرتا ہے اور آپ کے دسترخوان کو سجاتا ہے. تو اپنے کسان کی قدر کریں. اور یقینی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چاروں صوبائی خود مختاری کے بعد انہیں سب سے زیادہ اہمیت کسان کو دینی چاہیے جیسے دنیا دیتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جی میں ناخواندہ ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پر آپ میرے انداز گفتگو کو دیکھیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آپ کو بتا دوں میں یو ایس گرینڈ کونسل ساؤتھ ایشیا ٹیم کا واحد ممبر ہوں یو ایس سے کا. میرے دنیا بھر کے ویزے لگے. کیونکہ میں ایک کسان ہوں اور دنیا کسان کو اہمیت دیتی ہے. میں جرمنی ابھی جا رہا ہوں 27 لوگوں کو لے کے 11 نومبر کو. اس میں ہمارے سارے کسان ہیں، آپ یقین جانیں ان کی بینک اسٹیٹمنٹس بھی نہیں ہیں، پر جرمنز آ کے ہمیں دعوت دے کے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، دنیا کی سب سے بڑی لائیو اسٹاک ایکسپو، ہم آپ کو سکھائیں گے. تو جب وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک ترازو ہے ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے. اور میں یہ کہوں گا چیزوں کو تو پاک فوج دیکھ رہی ہے آج کل. تو پاک فوج کا ادارہ ہے ہمارا RV&FC، جو ڈیری میں کام کرنے کی بہت کوشش کی. پچھلے دنوں ہم سے ملاقاتیں کی اپنی بریڈ کو، جسے میں کہہ رہا ہوں فیکس دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے. پاک فوج نے کچھ مویشی امپورٹ کیے برازیل سے. صحیح. اچھا معذرت آپ کی بات کاٹنی پڑی ہے، ہمیں نیوز بریک کی طرف جانا ہے اور وقت تے ونڑو ہے جی وقت جیسا گال ایکچولی کہہ رہا سی وقت بریک کے سے ملاقات کی تھا بریک اپ ہوئے. جی ویلکم بیک. کافی منٹن جی جدائی ہوئی تہاں جی اسان جی. اچھا کॾहिं کॾहिं ईअं थींदो आहे त ॾींहंनि जी बि जुदाई हुजे, महीननि जी बि जुदाई हुजे. कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन जी जुदाई सां फ़र्क़ु ई न पवंदो आहे, पर स्क्रीन हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिंसां अगरि मिंटनि जी बि जुदाई थिए त उहा बि फील थींदी आहे त यार हेतिरा मिंट थी विया, अञा ताईं असां न विया आहियूं. सो आई एम श्योर जेका फील असांजे दिलि में आहे उहा फील असांजे नाज़रीन जे दिलनि में बि हूंदी. ऐं गॾो गॾु कुझु ॿियूं फीलिंग्स आहिनि जेके असां शामिलु करणु चाहियूं था पंहिंजे प्रोग्राम में. ऐं उहा सिदरा साहिबा जे आवाज़ में असां शामिलु करणु चाहियूं था. कुझु दिन में रात होने की बात हो रही थी. جی بالکل. میڈم نور جہاں کی اتنی سریلی سی آواز ہے، ملکہ ترنم کا ایور گرین سانگ، سب کی سواتوں کی نظر کرتے ہیں. ہاں بسم اللہ. ایک ٹیس جگر میں اٹھتی زبردست زبردست زبردست. اچھا نہ صرف چاند، ویسے چاندنی راتوں میں انسان تاروں سے کیوں بات کرے گا؟ تو چاند سے بات کرے گا نا. ایک پوئٹیکل متھ ہے، بہت سارے جتنے بھی آپ دیکھ لیں ہمارے جو ویسٹرن میں بھی پوئٹس تھے جو خاص طر چاند ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے. انگلش لٹریچر میں بھی اور مختلف زبانوں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، جیسے آپ فرینچ سانگس دیکھ لیں، اٹالین سانگس دیکھ لیں، اس میں جیسے لونا کہا جاتا ہے مون کو، تو چاند کو ایک خاصی اہمیت حاصل رہی ہے ادب کی اس دنیا میں. چاہے وہ ہمارا اردو ادب ہو، انگریزی ادب ہو، تو چاند کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے. تو جس شاعر کے دماغ میں جو بھی آتا ہے، مختلف انداز کی شاعری ہم نے جو ہے نا ہمیں دیکھنے میں ہمیشہ سے آتی رہی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر جب آپ چاند کا آپ نام لیتے ہیں، جب آپ چاند کا ذکر کرتے ہیں، تو
تو نہ جانے کیوں، حالانکہ جب آپ چاند کو دیکھتے ہیں اور بڑا جب اب تو نارمل کیمراز میں اتنا زوم آ گیا، تو جب زوم سے دیکھتے ہیں تو کہیں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، لیکن اس کی فیل خوبصورت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی جو ایک مون لائٹ ہے نا، اس کا ویسے بھی ایک بہت ہی پیسفل امپیکٹ ہے، اور جب بھی ہم مون لائٹ میں ہوتے ہیں تو ہم خوشگوار ہوتے ہیں، ہمارا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر وہ سائنس جن کا تعلق مون سے بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کینسیرینس ہیں، آئی ایم کینسیرین، تو ان کا جب مون سے تعلق زیادہ ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ چاندنی راتیں واقعی میں ایک الگ سی انرجی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے نا، جب بچپن میں دیکھتے تھے نا اینیمیٹڈ موویز، ایسا لگتا تھا کہ اچھا چاند جب فل ہوگا تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، تو وہ ایکچولی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار آج فل مون ہے تو انرجی کوئی کہیں فل ہے، اور کہیں جب آپ فرسٹ سیکنڈ ڈیٹ ہوتی ہے مون کی تو ایسے لگتا ہے کہ انرجی کہیں ڈاؤن ہے. یہ ایکچولی اثر ہوتا ہے. خیر جی، ہم بڑی ڈیپ میننگ والی باتیں کر رہے ہیں، اور فلسفی الگ ہی کھل جائے گی، کہیں ایسٹرالوجی میں ہم نہ چلے جائیں. ایسٹرالوجی میں نہ چلے جائیں یار، یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا آج کل، ویسے بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا جی خیر، شاکر صاحب ایسا اگر تشریف فرمائے ہیں، شاکر صاحب کی طرف بھی میں چاہے تھی. شاکر صاحب ذرا سا پہلے تو آپ کی ہماری جو بات ادھوری رہ گئی، میں چاہتی ہوں کہ اس کو کمپلیٹ کریں، اور پھر کچھ ایک آدھ ہماری عوام کے سوال ہیں جن کے جوابات ہمیں پہنچانے ہیں. آپ کچھ فرما رہے تھے بریک سے پہلے. اصل میں جی بات ہو رہی تھی کہ اسی خطے سے کچھ مال مویشی برازیل گیا، وہ وہاں جا کے زیادہ دودھ دے رہے ہیں، وہی مویشی پاکستان میں کم کیوں دے رہے ہیں. تو سوالیہ نشان اٹھتا ہے اداروں میں موجود کرپٹ لوگوں پہ. تو میں نے آپ سے عرض کی کہ پاک فوج کا ادارہ ہے ایک، تو فوجی فاؤنڈیشن نے یہ جانور 171 مویشی امپورٹ کیے ہیں برازیل سے حال ہی میں. اس میں کچھ مال مویشی جیسے کہ اس بر صغیر کے ہی ہیں، جیسے کہ انڈیا سے کچھ ہیں، جیسے نیلور گائے ہے، گر کاؤ ہے، اور یہاں کی جو ہے ہماری تھری ہے ٹھٹے کی، تھر پارکر کی. اس کے بعد ریڈ سندھی امپورٹ کی گئی ہے. تو 173 مویشی امپورٹ کیے گئے ہیں، جس میں ملکی اور غیر ملکی بریڈ ہیں، جو جن کی دودھ دینے کی صلاحیت کو انہانس کیا گیا ہے، جن کی گوشت کی صلاحیت کو انہانس کیا گیا. تو اب کوئی راکٹ سائنس نہیں. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں فوجی میٹ کے ساتھ مل کے، فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ یہاں پہ بڑی لیبارٹری قائم کر دی ہے پاک فوج کے اس ادارے نے. جو دنیا نے کام کیا ایمبریو ٹرانسفر کا اور آرٹیفیشل انسیمینیشن کا، وہاں ہم کسانوں کو، ہر کسان کو وہاں ہم ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں آرٹیفیشل انسیمینیشن کے لیے. اور وہ جو ایگز ہیں اعلیٰ دودھ دینے والے مویشیوں کے، اس سے اعلیٰ نسل کے بچے لینے کے لیے وہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یقینی طور پہ ایمبریو ٹرانسفر کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں آ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5-6 سال میں ایک انقلاب پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوگا. لوگوں کے لیے سستا دودھ، سستا گوشت انشاءاللہ تعالیٰ میسر ہوگا. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے فوجی میٹ کے برگیڈیئر عادل اشرف صاحب کو. تو ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں ان کی ان کاوشوں پہ، جو کہ لائیو اسٹاک سیکٹر کے لیے اور اپنے لوگوں کو خالص دودھ اور گوشت کی فراہمی کے لیے پاک فوج کر رہی ہے. صحیح صحیح، بہت اچھی بات ہے. اور ایسے کام میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں نہ صرف ایک، ایسے کئی کام اس طرح ہوں تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں، لوگوں کی مشکلاتیں حل ہوں. بیکاز یہ جو بیسک چیزیں یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے. آپ مانیں نہ مانیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بنا آپ کا گھر نہیں چل سکتا، گزارا نہیں ہو سکتا. پھر ہم جب آپ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، ان کو اگر گھر سے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، تو آپ جو اپنے بچے کی جو بیسکس ہیں وہ کتنی آپ ویک کریں. اور پھر اسی بچے نے کل کو کسان بھی بننا ہے انہی لوگوں میں سے. تو کسان اگر ہیلدی ہوگا اور ایجوکیٹڈ ہوگا اور اویئر ہوگا ہر چیز سے، تو ظاہر ہے وہ ہمارے بچوں تک بھی، ہماری آگے والی جنریشن تک بھی اسی طریقے کی چیزیں پہنچا سکے گا. جی شاکر صاحب کچھ عرض کروں. جی جی فرمائیے. کہ دیکھیں، ہمیں ون ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے. میرا مویشی صحت مند ہوگا نا، ہاں، تو میں بھی صحت مند ہوگا. ایسے ہی ہمارا مال مویشی جو ہے وہ بھی غذائی کمی کا شکار ہے ہمارے بچوں کی طرح. وطن عزیز میں مویشیوں کی ضروریات کا 45% چارہ و اجناس پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی جتنے بھی را پروڈکٹس ہیں جو ملوں سے نکلتے ہیں وہ مڈل ایسٹ ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں. اور کسان ڈیپینڈ کرتا ہے امپورٹڈ اجناس پہ. امپورٹڈ اجناس ٹیکسز ڈیوٹیز دے کے لائے جاتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ آتا ہے آؤٹ پٹ پہ. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، اس کا بوجھ کون بھرتا ہے؟ آپ بھرتی ہیں، ہمارا ساری بھرتا ہے. صحیح. تو بہت زیادہ ضروری ہے پالیسیز آپ کی بہتر ہونی چاہیے. اور یقینی طور پہ ملک کی ضروریات پوری کیے بغیر چارہ و اجناس کے جو وہ جو ہیں
ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس انہیں ایکسپورٹ نہیں ہونا چاہیے. ملوں سے نکلنے والی چوکر, کھلی, جتنی بنولا میل, یہ سب چیزیں ایکسپورٹ یہ کر رہے ہیں. بھوسا, الفالفا ہے, دیگر چیزیں انہیں ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک پاکستان کے کسان کی ضروریات پوری نہ ہوں. صحیح, ایکسپورٹ پہ ایکچولی بڑا کام کرنا چاہیے, نہ صرف ہم ان کی بات کریں, ادروائز ہمارا جتنا اچھا فروٹ ہے, ہم مینگو کو شہنشاہ کہتے ہیں, بادشاہ کہتے ہیں فروٹس کا, لیکن وہ بھی جب ہمارے پاس کہیں باہر آپ جائیں تو جو پاکستان سے وہ فروٹ گیا ہوا ہوتا ہے, بڑا چمکتا ہوا, بڑا پیارا سا لگ رہا ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو تو بچی کچھ چیزیں ہماری طرف آ جاتی ہیں. تو ایکسپورٹ پہ تو ایکچولی نظر ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے, آپ کی زمین کی ہے, اس پہ آپ کا پہلے حق ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں چاول کی کمی ہوئی, انہوں نے ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی, دنیا بھر میں پاکستانی چاول کی ڈیمانڈ ہو گئی. بہت اچھی بات ہے, ہماری ایکسپورٹ بڑھی. پر میں کہتا ہوں جو ہماری ملوں سے جیسے چوکر کا جو چھلکا اسے ہم, گندم کا جو چھلکا اسے ہم چوکر کہتے ہیں, جتنی میلز نکل رہی ہیں وہ سب مڈل ایسٹ ایکسپورٹ کیوں کی جا رہی ہیں؟ بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم وطن عزیز کی ضروریات کا خیال کریں. جب وہ ایکسپورٹ ہو گئی تو ہمیں تو امپورٹ کرنی ہے. پھر ہم ملیشیا سے پام کرنل کیک امپورٹ کرتے ہیں, سویابین امپورٹ کرتے ہیں, ہم دیگر تمام چیزیں, ہم DDGS امپورٹ کرتے ہیں امریکہ سے. تو پھر ہمیں امپورٹ کا جب ہم سہارا لیں گے تو یقینی طور پہ مہنگا دودھ, گوشت, مرغی, انڈا آپ کا مقدر ہوگا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاکر صاحب, ایک چیز جو میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ ایک جو یہ پروسیس ہے, جو یہ پروسیجر ہے عام گھر تک, وہاں سے جہاں سے ایک کسان کا کام سٹارٹ ہوتا ہے ٹل آپ کے اس ٹائم تک جہاں گھروں میں آپ کے پاس ڈیری پروڈکٹس پہنچتے ہیں یا آپ کے پاس میٹ پہنچتا ہے, یہ اس پروسیس کے بارے میں ذرا سا آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کتنی, کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جی وہاں سے تو اس فلاں جگہ سے دودھ اچھا ہے, تو فلاں جگہ سے دہی اچھی ہے, تو فلاں جگہ کا گوشت اچھا ہے. یہ ذرا میں اس پروسیس کو سمجھنا چاہتی ہوں. اصل میں جی دیکھیں, کراچی ایک کنکریٹ کا جنگل ہے جہاں دور دور تک ہریالی نہیں ہے, پر کراچی کا شہری بہت خوش نصیب ہے کہ انہیں یہاں پہ کمرشل ڈیری فارمر میسر ہے. کراچی میں دودھ دینے والے 8 لاکھ مویشی تقریباً ہیں, جن کی روزانہ کی پروڈکشن لگ بھگ 45 لاکھ لیٹر ہے. اور وہ 45 لاکھ لیٹر دودھ فارمرز, پھر بیچ میں مڈل مین ہے, آگے ریٹیلر ہے, وہ شہر تک ترسیل کرتے ہیں. جو کراچی کی جو نیڈ ہے وہ تقریباً 50-52 لاکھ لیٹرز کی ہے روزانہ کی. 45 لاکھ لیٹر 46 لاکھ لیٹر ہماری پروڈکشن ہے, پیداوار ہے. اس میں کچھ حصہ ڈبہ بند کمپنیز کا ہے, کچھ اڈلٹریشن ہے. تو دودھ کی ہینڈلنگ میں جو بھی مسائل تھے وہ ہم سندھ فوڈ اتھارٹی, پنجاب فوڈ اتھارٹی اور دیگر کے ساتھ ہم مل کے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. ہم ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دودھ چونکہ نکلتا ہے کھلا تازہ دودھ, اس میں نکلتے بیکٹیریا کی گروتھ شروع ہوتی ہے, ہم اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہر فارم کو ماڈل فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر فارم میں ہم چلر پلانٹ انسٹال کرنے جا رہے ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کے. ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم شہریوں کو سستا دودھ میسر کیسے آئے گا, کیونکہ کراچی کا جو دودھ ہے وہ مہنگا دودھ ہے, کیونکہ کنکریٹ کا جنگل ہے, ہر چیز امپورٹ کرتا ہے, خواہ وہ اندرون سندھ یا پنجاب یا بیرون ملک ہو, کسان تو وہ مہنگا دودھ گوشت. تو ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم کوسٹل ہائی وے بیلٹ کی جو بہت بڑی پاپولیشن ہے مویشیوں کی, جیسے کہ ٹھٹا, گھارو, گاڑو, دابے جی, سجاول, پھر آگے بدین اور تھر پارکر, تو بہت بڑی دودھ کی پیداوار ہے. ہم انہیں مارکیٹ کا ایکسس دیں ان کسانوں کو, اور سستا دودھ لوگوں کو فراہم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ میں نے محکمہ لائیو اسٹاک سے ریکویسٹ کیا, آپ نے کوآپریٹو سوسائٹیز بنائی تھی, ان تک ہمیں ایکسس دے دیں, انہیں ہم فعال کریں. چلر پلانٹس آپ نے جو دیے ہیں, ہم وہاں سے دودھ کی کلیکشن کر کے دودھ کو شہر تک ہم ترسیل ہم کریں اسے. صحیح صحیح. نہ صرف یہ تو ظلم نہ صرف دودھ دہی کے ساتھ ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ظلم ہمارے تمام جو کلچر چیزیں جو اندرون سندھ میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بن رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہے. کچھ بات ادھوری رہ گئی تھی, تو میں نے یہ عرض کی کہ یہ 45 لاکھ لیٹر دودھ شہر میں ہی ترسیل ہوتا ہے, اور خالص ترین دودھ کراچی کے خوش قسمت شہریوں کو میسر آتا ہے. جبکہ کراچی کے برعکس پورے ملک میں, جو کہ یونیورسٹیز کی بھی رپورٹ ہے, ملک بھر میں جعلی دودھ کی فروخت عام ہے. صحیح. اس ذرا جعلی اور اوریجنل پہ ذرا ہم بات کریں گے, پر جی وقت آپ بریک جو جلدی سے بریک کی طرف ہلوں تھا تاں سے ملاقات کی تو ہے نا ننھی کمرشل بریک ہپ ہوئے.
वेलकम बैक जी। अच्छा सिद्रा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो इतनी ज़िंदगी मसरूफ़ बनाई हुई है सिद्रा ताहिर ने कि होस्टिंग भी साथ साथ चल रही है रेगुलर, मतलब एक तो होता है ना कि इंसान का शौक़ है कभी कर लिया, सिंगिंग में माशाल्लाह एक रेगुलर एक फ़ेज़ है आपकी ज़िंदगी का वो चल रहा है, फिर डिफरेंट जॉब्स आप करती रहती हैं, किस तरह टाइम निकलता है और किस तरह मेनटेन करती है अपना स्केड्यूल? वेरी गुड क्वेश्चन दो। लेकिन देखिए हर चीज़ जैसे हमारे शोज़ होते हैं, फिल्म शोज़ 2 घंटे का शो हुआ, कभी 1 घंटे का शो हुआ, जैसे रीजनल शो दैट आई एम डूइंग इन पंजाबी तो वो 1 घंटे का होता है, तो टाइम टू टाइम वो मैनेज डूइंग अ शो इन पंजाबी एज वेल along with उर्दू तो मतलब 2 घंटे आप शो कर रहा है, मतलब अब वो फिक्स डेज नहीं होते, जैसे संडेज को होता है फ्रॉम 9 to 11 सुबह का स्लॉट आपने कर लिया, या 11 to 1 आपने कर लिया, जैसे थर्सडे को आपने कर लिया, तो वो मैनेज हो जाता है ऑल्टरनेटिवली। अब जिस तरह से मोस्टली कॉन्सर्ट्स होते हैं वो शाम में ज़्यादातर होते हैं, हाँ। तो उस तरह से अगर कोई आपका सिंगिंग का कहीं आपका इवेंट है तो यू कैन ईजिली डू दैट, होस्टिंग का इवेंट है तो वो भी शाम में होते हैं, या जब भी मॉर्निंग शोज़ के मौके मिलते हैं, तो कोई भी चीज़ साइड बाय साइड एक साथ नहीं चल रही। और फिर इत्तेफाक ऐसा होता है जिस दिन छुट्टी होती है कहीं ना कहीं से कॉल आ जाती है, जैसे आज यहाँ के लिए आगे तो मैंने कहा ऐसा आप अवेलेबल, तो इस तरह से आप इजीली ऑल्टरनेटिवली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बात सिर्फ होती है अगर आपका किसी भी चीज़ के हवाले से पैशन हो, so you make ways and there's a saying when there's a will there's a way. There's a will there's a way, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा सिद्रा साहब, ये मुझे बताएं कि अभी इस टाइम पे और काफ़ी अरसे से आपको बहुत सारी चीज़ें करते हुए हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, लेकिन आगे सिद्रा अपना फ्यूचर क्या देखती है? घर में गोल रोटी बनाते हुए देखती है? फिलहाल तो जब वो वक्त आएगा, देखिए लेकिन बनाना आती है सिद्रा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये है हमारी आज की औरत। अक्सर लोगों का ख्याल है कि हम लोग जो स्क्रीन पे होते हैं या जिनकी मीडिया से वाबस्तगी है उनको घर के काम नहीं आते, ऐसा नहीं है बिल्कुल। घर के काम गोल रोटी बनाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। आई मीन आई कुक वेरी वेल, लेकिन मुझे गोल रोटी बनाना नहीं आती आज। एग्जैक्टली, मुझे रोटी बनानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं उस वैसे चीज़ नहीं को आती अवॉइड ही कर रही होती हूँ। वो जैसे अम्मा बनाती थी चपातियाँ, वो नहीं आती हमें। बस रोटी बनाने के जो ज़्यादा फ़राइज़ है ना मेरी मदर ही अंजाम दे रही होती है, मैं थोड़ा अवॉइड कर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन कुक वेरी वेल। आप कभी आइएगा इंशाल्लाह दावत पे, जरूर साथ बनाएंगे, बिकॉज कुकिंग का मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से आप दूर होते हैं ना उसका आपको शौक होता है, तो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है, लेकिन जब आप पसीनों में जाते हैं ना फिर कहते हैं यार क्या उस चीज़ को बंदा अब बहुत अवॉइड करता है, ख़ास तौर से इस गर्मी के माहौल में, तो ये वाली बातें चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर की प्लान्स यही हैं कि अपने म्यूज़िक पे फोकस रखना है, इसी तरह से मीडिया की एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, और जब प्रैक्टिकल फेज़ आएगा लाइफ में तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जहाँ अल्लाह पाक ने लिखा है वहाँ रोटियाँ भी किचन में बना रहे होंगे। तो फिलहाल आई एम मोर फोकस्ड इनटू माय करियर एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इसी तरह से जॉब्स चलती रहती हैं एंड मीडिया इज़ माय मेन फोकस राइट नाउ। सो अभी फॉर लाइक अ फ्यू इयर्स कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है फिलहाल सुकून है, बाकी वो कहते हैं ना जब वक्त आता है तो पता नहीं चलता, ये काम वक्त से ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपको नहीं पता होता आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है, और बस हो ही जाता है। बेशक ऐसा ही है, ये ऐसा ही। अच्छा वैसे कोई आइडियल कोई जहन में कि यार ऐसा हो, इस तरह का हो, कभी सोचा है? जी बिल्कुल, शाहरुख खान इज़ माय आइडियल, और आपको पता है कि उस जैसा कोई ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए शाहरुख खान को जो आप अब देख रही है वो 50 फिल्टर के बाद देख रही है, जो पहले का शाहरुख खान था सोच ले, ऐसा कोई आगे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही इज़ बीन माय इंस्पिरेशन, ही इज़ माय मोस्ट फेवरेट, आई एम लाइक काइंड ऑफ बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। तो बस ही इज़ माय आइडियल। आपने पूछा तो मैंने बिल्कुल सोचा कि आपको बता ही दूं आज स्क्रीन के तौर पे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉपी अगर शाहरुख खान की देख रही है तो हमसे राब्ता करें प्लीज। बड़े शाहरुख खान होते हैं हमारे पास, ऐसा कोई नहीं है, तो जैसे ही की है। हां, कॉपी से काम चला लेंगे ना, ओरिजिनल तो नहीं मिल सकता, क्या करें, ऐसी बात हम कॉपी से काम चला लेंगे। खैर जी, ये मस्ती मजाक जो गाली उदाहरण दे रही हूं। शाकिर साहब की तरफ इधर मैं, शाकिर साहब जरा सा मैं ज़रूर इस चीज़ पे नज़र डालना चाहती हूँ, जब कीमतों की कहीं बात स्टार्ट हुई थी और असली और जाली दूध की बात हुई थी, ज़रा सा मैं इस पर भी नज़र डालना चाहती हूँ। ये कहाँ ये मिलावट क्या समझते हैं आप, ये कहाँ, मतलब हमारा किसान भी माशाल्लाह जिस तरह आप बता रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहा है, फिर हमारा जो ख़रीदार है वहाँ तक चीज़ पहुँचती है तो बड़ी चमकती हुई बड़ी खूबसूरत कलर की पहुँचती है, ये बीच में क्या ऐसा हो जाता है कि कहीं हम मिलावट की बात हम कर रहे होते हैं? जो हाल ही में देखें हीट स्ट्रोक्स है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का चर्चा है। हाँ, ऐसे ही क्लाइमेट चेंज से किसान भी हिट हुआ। अभी पिछले दिनों जो ये गर्मी का
وہ آیا جھٹکا تو اس میں 30,000 سے زائد مویشیوں کی مورٹیلٹی ہوئی ہمارے پاس. 30,000 سے زائد. جی ہاں. اور دوسرا اس کے اندر جو عوامل کار فرما ہے ملاوٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہے پرائس کیپنگ. پوری دنیا میں جہاں بھی کسی چیز کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے, قیمتوں کو کم کرنے کے لیے, مقابلے کے رجحان کو پیدا کرنے کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کیا جاتا ہے. پورے نظام کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ پلے ہونا چاہیے, کیونکہ ان پٹ آزاد اور آؤٹ پٹ کنٹرول. اس سے کیا ہوا, ایک طرف تو موسمی صعوبتیں مویشیوں نے اور کسانوں نے برداشت کی, دوسری طرف آپ نے آؤٹ پٹ کو کنٹرول کر کے رکھا, ان پٹ بڑھتا گیا, جس سے یہ ہوا کہ کسان ہٹ ہوا, وہ دیوالیہ ہوا, پیداوار کم ہوئی, اور جو ملاوٹ کرنے والے ہیں انہیں موقع ملا اس گیپ کو فلفل کرنے کا کہ جو کہ موجود تھا مارکیٹ میں. سستے دودھ کی طرف لوگ بھاگے اور بیمار ہوئے, بچے غذائی کمی کا شکار ہوئے, لوگوں نے سستا دودھ خریدا اور ہسپتالوں میں پیسے بھرے جا کے. تو بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ دودھ اور گوشت, مرغی اور انڈے کی قیمتوں کو کے اختیار کو مارکیٹ کے ہاتھ میں دے دیا جائے, یعنی کہ ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے قیمتوں کو. جب قیمتیں آزاد ہو جائیں گی, ان کا اختیار مارکیٹ کے ہاتھ میں ہوگا, مقابلے کا رجحان پیدا ہوگا, قیمتیں دھڑام نیچے گریں گی آ کے آپ کی. اور اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. صحیح. تو لیکن لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر مارکیٹ کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر ہر مارکیٹ پھر اپنے حساب سے چل رہی ہوگی. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, اس وقت قیمتیں جو کنٹرول کرتی ہے وہ بیوروکریسی کرتی ہے. ہاں. جب وہ میرا استحصال کرے گی, میں اگر 700 مویشی میرے ہیں, مجھے اس میں نفع پروفٹ نہیں ہوگا تو میں 100 ہی باندھوں گا نا, مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی, میں کہیں اور وہ پیسہ انویسٹمنٹ کر دوں گا جا کے, اور وہ میں کر چکا ہوں. تو چیزیں تو ہیں سمجھنے کی. چیزیں جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہوں گی, مجھے پروفٹ ملے گا تو میں زیادہ دودھ دینے والے مویشی لاؤں گا, صحیح, میں زیادہ گوشت دینے والے مویشی لاؤں گا, میں مقابلے کا رجحان پیدا کروں گا مارکیٹ میں, اور قیمتیں نیچے آئیں گی. یہ چیزیں ہم طے ویسے اصولی طور پہ ورلڈ بینک کے احکامات پہ, IMF کے احکامات پہ, گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم متفق ہو چکے ہیں. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور چاروں صوبے کی میٹنگ میں اصولی طور پہ ہم قیمتوں کو مارکیٹ کے ہاتھ میں دینے کے اختیار پہ متفق ہو چکے ہیں کہ قیمتیں ڈی ریگولیٹ کر دی جائیں. تو انشاءاللہ بہت اچھی خبر کسان بھی سنیں گے, آپ لوگ بھی انشاءاللہ ضرور. اور اچھی خبر تو ویسے بھی اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کان ترستے ہیں کہ کوئی ایسی اچھی خبر مل جائے تو دل خوش ہو جائے, اور نہ صرف میرا, ہماری تمام عوام کا جو دیکھ رہی ہیں. اچھا ایک چیز ہمیں, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, ہم فارمز کی بات کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ لائف اسٹاک کی بات کرتے ہیں, وہیں پہ کچھ لوگ ہمارے وہ بھی ہیں جو بلیو نہیں کرتے ان چیزوں پہ, اور جن کے پاس ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم گائے کی, ہم بھینس کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم اپنے گھروں میں بھی, ہم نے ایک گاؤں دیہات میں ہم نے بڑا ایک رجحان دیکھا ہے, تو ہمارے پاس اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹریننگ ایک کسان کی ہوتی ہے, جو ٹریننگ ایک فارمر کی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو سیو کرنا ہے, کس ٹائم پہ کیا دینا ہے, کس ٹائم پہ نہیں دینا, تو جو گھروں میں لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں وہ صحیح ہے پریکٹس؟ اصل میں جی دیکھیں, ٹیکنالوجی اور اویئرنیس جب آئی تو مغرب نے ترقی کی, اسی ترقی کے ہم بھی خواہاں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرے آباء و اجداد کو کہ میرے مال مویشی کو 16% پروٹین کی نیڈ ہے, 6% فیٹ کی نیڈ ہے, اور 3000 انرجی کی ضرورت ہے. یہ مجھے تعلیم دی یواس نے, ویٹنیرینز نے بتایا, تو مجھے پتا چلا اگر میں اس سے زیادہ پروٹین دوں گا تو میرا مویشی مشکل میں آئے گا, اس سے کم دوں گا تو وہ غذائی کمی کا شکار ہوگا. تو ہمیں فارم مینجمنٹ کی, نیوٹریشن کی, کاف ریئرنگ کی, اپنے جانور کی دودھ کی صلاحیت کو بڑھانے کی, اس کی بلڈ لائن کو ہمیں کیسے بہتر کرنا ہے, اس کی اپنے کسان کو ٹریننگز دینی ہوں گی, ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی یونیورسٹیز ہماری یہ کیٹل کالونیز ہیں, یہاں پہ کیمپس آ جانے چاہیے, جگہ موجود ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں, ترقی کریں, بیرون ملک تعلیم کے لیے جائیں. تو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں اسی شو کے اندر, کہ ہم کراچی کے شہریوں کو سستا سفر کا ایک تحفہ دینے جا رہے ہیں, ریڈ لائن BRT بایو گیس پروجیکٹ کے نام پہ. دیکھیں ہمارے ساتھ بڑے مسائل تھے, بھینس کالونی کے لوگ جلدی بیماریوں کا, سانس کی بیماریوں کا شکار تھے. سمندر میں 3 لاکھ مویشیوں کا گوبر جا رہا تھا, پورا سمندر آلودہ ہو رہا تھا. ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا انہوں نے,
اور وہ اب پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے. ریڈ لائن BRT بایو گیس پروجیکٹ کی بات کی ہم نے, تو جو گوبر ہوگا, جو ڈنگ ہوگا, وہ سارے کا سارا اس سے گیس پیدا ہوگی اور اس سے بسیں چلیں گی. اور اس سے جو آرگینک فرٹیلائزر نکلے گا اس سے وطن عزیز کی زمینیں زرخیز ہوں گی. تو یقینی طور پہ دو طرفہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. تیسری طرف کسانوں کو گوبر کی قیمتیں ملیں گی. زبردست. تو ترقی کی ایک یقینی طور پہ ترقی کسان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. اور سب سے بڑی بات, ہم نے اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور جیسا کہ سب سے زیادہ پانی کا ضیاع گوبر کو بہانے پہ ہوتا تھا, اسے لیکوڈ بنا کے سمندر میں بہایا جاتا. کراچی کو سپلائی کرنے والی پانی کی 2 بڑی لائنیں جو ہیں وہ بھینس کالونی کے نیچے سے گزرتی, تو بے تحاشا پانی کا استعمال تھا, وہ ختم ہو جائے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ کراچی کے شہریوں کے لیے, کسانوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہوگا, ہمارے کسانوں کے لیے تحفہ ہوگا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان ریلوے کو سبسڈائز کریں, واپسی کے لیے ان کے ساتھ بوگیاں لگائیں تاکہ آرگینک فرٹیلائزر اور مال مویشی واپس زمینوں پہ جا کے تیار ہو سکے اور ریسائکل ہو سکے, مال مویشی اور آرگینک کھاد پہنچ سکے سستے اس کے اندر, اور ہم فری آف کاسٹ وہ کھاد اپنے کسانوں کو فراہم کریں. صحیح, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پاس جو ویسٹ مٹیریل ہے اس پہ بھی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, اس کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. اور بڑی حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے. کبھی کبھار بندہ جب ریسرچ پہ جاتا ہے تو اس طرح کی بات سن لیتا ہے کہ ہمارا ویسٹ کہیں ویسٹ میں جا کے سیل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی بڑی ایک عجیب سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سنائی دیتی ہیں کہ یار مطلب ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں. ہم اگر تھوڑی سی اپنی جو محنت ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگائیں. ہمیں محنت کرنا تو آتی ہے لیکن کہاں کی جائے, یہ سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں میڈم کہ نا, دیکھیں ہماری زمینیں DAP یوریا ڈال کے بنجر ہو رہی ہیں. ہمیں آرگینک کھاد کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا موقع ہے حکومت وقت کے لیے, تمام متعلقہ اداروں کے لیے, کہ وہ کسانوں کے ساتھ بیٹھیں, اپنی اس پورے سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں, اور کسان کو بھی آگے بڑھائیں اور وطن عزیز کو بھی ترقی کی راہوں پہ گامزن کریں انشاءاللہ. اچھا جی, پروگرام جو ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم تھی ہوا ہے. تو شاکر صاحب ایک آخری بات آپ کے لفظوں میں جو میں شامل کرنا چاہتی ہوں, ہم جب بھی کسی بھی ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی انڈیویجول کی بات کرتے ہیں تو ہم الگ الگ طریقے سے الگ الگ چیزوں سے ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو ہم جب گورنمنٹ کی بھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی ایسوسیشن کی وہ کون سی ڈیمانڈز ہے جو آپ چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے توسل سے شاید کہیں وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ کہیں جا کے ہٹ کر جائے کسی جگہ پہ. کون سی ایسی ڈیمانڈز ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ حکومت سے چاہتے ہیں؟ اصل میں جی ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ سے تو حال ہی میں, دیکھیں میں نے بات کی بار بار کسان کو ایجوکیٹ کرنے کی. کسان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اسے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسے تعلیم دیں. اکیڈمیاں اپنا کردار ادا کرے. تمام زرعی یونیورسٹیز اور ویٹنری یونیورسٹیز کے کیمپس ملک بھر کی کٹل کالونیز کے نزدیک بنائے جائیں تاکہ ہمارے بچے وہاں تعلیم حاصل کریں. ہمیں تعلیمی مواقعوں کے لیے بیرون ملک کے لیے بھی یہ مواقع فراہم کریں. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں, میں نے بتایا کہ حال ہی میں جرمنی میں دنیا کی سب سے بڑی لائیو اسٹاک ایکسپو ہو رہی ہے, جہاں ٹیکنالوجی ایک چھت تلے اور کسان ایک چھت تلے دنیا بھر سے جمع ہوتے ہیں. ہم 27 لوگوں کا وفد لے کے ہم وہاں جا رہے ہیں. میں نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ جناب اپنے کسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. میں نے 4 صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک کو خطوط لکھے ہیں کہ جی انہیں آپ جو ہے اس کے اخراجات اٹھائیں. تو میں یہ اپیل کروں گا اس پروگرام کے توسط سے بھی کہ جو جرمنی جانے والے کسان ہیں ان کے اخراجات میں کچھ نہ کچھ یہ کنٹریبیوشن کریں تاکہ کسان ایجوکیٹ ہو, ٹیکنالوجی لائے, ٹریڈ بڑھے اور ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ایک اور بھول گیا میں, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز. فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر کی ایکسپورٹ کی جو مارکیٹ ہے, گوشت کی مارکیٹ تک نہیں پہنچ پا رہا. فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کے لیے فوری طور پہ ویکسین پلانٹ کی تنصیب پاکستان کی ضرورت ہے, جس سے کسان سب سے زیادہ, یہ وہ ڈیزیز ہے جس سے جانور نہیں مرتا, کسان مرتا ہے. کیونکہ جانور دودھ دینے کے قابل نہیں رہتا, وہ سلاٹر کرانا پڑتا.
اور پھر یقینی طور پہ معاشی طور پہ جب تباہ ہو گیا تو کسان ختم ہو گیا. تو پاکستان کو دنیا کی جو مارکیٹ نہیں مل رہی فٹ اینڈ ماؤتھ کی وجہ سے نہیں مل رہی. تو بہت زیادہ ضروری ہے تمام ادارے سنجیدہ ہو کے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پہ کنٹرول پانے کے لیے پاکستان کو فٹ اینڈ ماؤتھ فری ڈیزیز زون ڈکلیئر کرنے کے لیے کام کریں. انشاءاللہ ضرور کام ہوگا. آپ کی تمام باتوں پہ جو چیزیں آپ نے کوٹ کریں بڑی اچھی کوٹ کرائیں, اور نہ صرف یہ ایک انڈیویجول کی کامیابی ہے, یہ ملک کی کامیابی ہے. تو یہ تمام شیوں جو کہنے یہ ہجن کھپن تے نظر وجھن کھپے. تھینک یو سو مچ شاکر صاحب اساں سا گڈ ہجن ضلع اساں گڈ سزا طاہر صاحبہ جو سا گڈ ہوئی. آخر میں ایک گانا اور ہم آپ کا شامل کریں, کیا شامل کریے, کیا سنا رہی ہے ہمارے ویورز کو؟ کچھ آخر میں فاسٹ سا کچھ ہو جائے تو اس لیے ایک پنجابی ٹریک شوکت علی صاحب کا بہت ہی فیمس کدی تے ہنس بول بھائی آپ کو سنائیں گے. یہی جو لائن آپ پنجابی میں کہتے ہیں تو کیا ہی بات ہو, کیا سنا رہی ہیں آپ؟ دوبارہ کرتے ہیں نا, دوبارہ کدی تے ہنس بول وے تسی سنو گے جڑا ایک لیجنڈری سانگ ہے شوکت علی خان صاحب دا. ہائے کتنی پیاری لگ رہی ہے پنجابی بولتے ہوئے. آخر میں جی پنجابی گانا انشاءاللہ شامل کرنا سی, بیکاز ہمیشہ میں نے چاہتے بلیو کرنی بولیوں سب پنجیوں ہیں, ماण्हू सभई पंहिंजा आहिनि, ऐं मुल्क सॼो ई पंहिंजो आहे. ही उन मुल्क जूं ई ॿोलियूं आहिनि जंहिंमें तव्हां ई मां रहूं था. इंशाल्लाह मुलाक़ात कंदा आहियूं सुभाणे. तेसिताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन पंजाबी गाने सां गॾु. अल्लाह हाफ़िज़ जी. कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे. आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, तू आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया. मैं जुड़ा बैठी खोल में न जिंद साडी रोल में, कदी ते हंस बोल में न जिंद साडी रोल में. नित दिल छोड़े कितने साथ तोड़े, नित दिल छोड़े कितने साथ तोड़े. आवाज गनी डोल वे न जिंद साडी रोल वे, आवाज गनी डोल वे न जिंद साडी रोल वे. कदी ते हंस बोल वे न जिंद साडी रोल वे. आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया. दुख सुख बोल वे न जिंद साडी रोल वे, दुख सुख